مشکل آسان بناتے ہیں پیرانے پیر غوث اعظم سادہ پیر اللہ ہی اللہ سارے ولیوں کے امیر اللہ ہی اللہ مولا علی کے آپ ہیں پیارے ولیوں کے سردار مولا علی کے آپ ہیں پیارے ولیوں کے سردار سب کے سوئے پاک جگہ دو بغدادی سرکار ہم پہ بھی ہو نظر کرم ہم پہ بھی ہو نظر کرم ہم ہیں آپ کے مرید غوث اعظم سادہ پیر اللہ ہی اللہ سارے ولیوں کے امیر اللہ ہی اللہ غوث اعظم سادہ پیر اللہ ہی اللہ اول حمد خداوند والی جتنے ترتے سب سوالی سائل اس کا کوئی نہ خالی نام ستار وفار قلبے والڑیا تیرا کنڈا سونا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پاک دا ذکر کماوے کلمہ پاک دی ضرب چلاوے کلمہ پاک دا ذکر کماوے کلمہ پاک دی ضرب چلاوے پانچ قبول محمد راہی جانے گل سنسار کلمہ والڑیا تیرا کنڈا سونا نام لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین نے کلمہ پڑھیا دکھ مصیبت سب کچھ جھریا حسن حسین نے کلمہ پڑھیا دکھ مصیبت سب کچھ جھریا پھر بھی اونچا سان والڑیا تیرا کنڈا سونا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر پڑھیے بابا سے بلند پڑھیے لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب المومن سارے پائی آنکھوں ہوئے فضل خدائی قلب المومن سارے پائی آنکھوں ہوئے فضل خدائی حضرت فاطمہ بی بی مختار کلمہ والڑیا تیرا کنڈا سونا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں بہنوں مسلمانوں واحد اللہ پاک پہچانو بھائیوں بہنوں مسلمانوں واحد اللہ پاک پہچانو کلمہ طیب بول زبانوں کلمہ طیب بول زبانوں میرے پاک دیے پکار کلمے والڑیا تیرا کنڈا سونا نام کلمہ طیب بول زبانوں میرے نوشادی پکار کلمے والڑیا تیرا کنڈا سونا نام
توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نعوذ باللہ هو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان کلمہ طیبہ و درود السلام پڑھنے والے اور دیگر نیک اعمال کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میلاد و وصل اور اللہ کے محبوبوں اور خاص طور پر یہ ماہ مبارک حضور سیدی اللہ کے محبوب اولیاء میں سے سب سے روشن ستارے کی طرح، سب سے روشن چراغ کی طرح کہ جن کی عظمت و شان کہ حضور میرا محی الدین بھی ہیں اور آپ قطب محی الدین بھی ہیں، غوث محی الدین بھی ہیں، ولی محی الدین بھی ہیں، شیخ محی الدین بھی ہیں، مخدوم محی الدین بھی ہیں، مولانا محی الدین بھی ہیں، خواجہ محی الدین بھی ہیں، سلطان محی الدین بھی ہیں، غریب محی الدین بھی ہیں، فقیر محی الدین بھی ہیں، غنی محی الدین بھی ہیں اور امام محی الدین بھی ہیں۔ ان کے سالانہ عرس مبارک کا بھی ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو آج کی اس محفل کی نسبتیں اسی طرح حضور ترتگنج بخش علی حجویری، حضور غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی اور اللہ کے محبوبوں کے سلاسل میں سے امام حضرت داؤد دائی، ان کا سالانہ عرس بھی اسی ماہ مبارک کا حصہ ہے۔ تو ان تمام محبتوں جو کہ جتنی نسبتوں کی نیتیں کر لیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج کلمہ طیبہ و درود و سلام کے حوالے سے خاص ایک بات کی وضاحت کے بعد موضوع سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر تخلیق فرمایا، یعنی اشرف المخلوقات۔ اس کے بعد جب ہم اس انسانی وجود کا قرآن پاک کے اندر سے خاص تجزیہ کرتے ہیں تو ایک ہمارا یہ بشری ظاہری وجود جس کے پاس حواس خمسہ یعنی 5 حسیات دیکھنا، سننا، بولنا، سونگنا اور چھونا، یہ پانچ حسیات اس وجود ظاہریہ کا خاص مجموعہ ہے۔
اس کے بعد اللہ کے کلام میں قلب کا یعنی دل کا ذکر ہوتا ہے. اب جب وہ دل جس کا بیان ذکر قرآن میں آئے، احادیث میں آئے، جب وہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ بھی اسی وجود کے اندر کی تہوں میں، اسی سینے میں دھڑکتا ہوا ہمیں ملتا. اس کے بعد مزید جب کلام الہی اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں تو پھر روح کا ذکر بھی آتا ہے. اب روح کی جب تلاش اور جستجو کرتے ہیں تو روح بھی اسی وجود کے اندر ہی ہمیں ملتی ہے. ظاہری حوالے سے دل دھڑکتا ہے. جب تک دل دھڑک رہا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک، یعنی تمام اعضاء بھی جواب دے جائیں، تو جب تک دل کی دھڑکن ہے تو انسان کو زندہ قرار دیا جائے. جب دل کی دھڑکن بھی رک جائے تو پھر اس انسان کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے. اسی طرح روح کہ جو اس دل کے دھڑکانے کا، اس دل کے دھڑکنے کا ذریعہ ہے، حیات کا ذریعہ ہے، کہ روح قلب کو بنیادی، یعنی روح کا جو بنیادی کام کہ وہ دل کو حیات فراہم کر کے دھڑکنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہی دھڑکن ہماری اس ظاہری وجود کی حیات کا ذریعہ بنتی ہے. تو ڈھونڈنے والے ہم بحیثیت انسان یہ تجزیہ پہلے کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ہم بحیثیت مسلمان قرآن پاک میں اور احادیث میں اسی وجود، اس وجود کے اندر سینے میں دل اور اس دل کے دھڑکنے کی وجہ سائنس اگرچہ روح کو تسلیم تو نہیں کرتی، لیکن اس بات کی تحقیق بھی نہیں کر سکی کہ اس دل کے دھڑکنے کی بنیاد کیا ہے، اور اس دل کے دھڑکنے کی کے باوجود جتنی مرضی سائنس کوشش کر لے کہ جب اس دل کی دھڑکن ختم ہونی ہے تو وہ اس کو چلا نہیں سکتی. تو اب ہم بحیثیت مسلمان اپنی حقیقت کو اس بات کے ساتھ ایک سوال کرتے ہوئے کہ بحیثیت مسلمان تمام حاضرین و ناظرین و سامعین سے سوال کے جواب دیں کہ ہمیں کس نے تخلیق کیا ہے. ہمیں کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ. اب جو تخلیق کرنے والا ہے وہی، اسی نے ہمیں سارے آزاد دیے. ہمارا تخلیق کرنے والا بھی وہی. اس کائنات کا تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اس کائنات میں تمام چیزیں، چاہے وہ خیر کے روپ میں ہے چاہے وہ شر کے روپ میں ہے، ان سب کا تخلیق کا خالق بھی اللہ کی ذات ہے. تو پھر جو بنانے والا ہے
وجود میں، ہمارے قلب میں، ہماری روح میں، یا ان تینوں اعضاء، یعنی ہمارے وجود کے تین حصے ہیں. جس طرح ایک ٹرین ہوتی ہے نا، ٹرین اس کا ایک انجن ہے، پھر اس کے پیچھے 2 ڈبے ہیں. تو اگر ایک ڈبہ تو پٹری پر ہو، انجن جو ہے پٹری پر ہو، تو 2 ڈبے یا ایک ڈبہ پٹری سے نیچے گرا ہو تو بھائی ٹرین ٹھیک طرح چل سکے گی. تو یہیں سے ہم گفتگو اور موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ، درود و سلام اور ہمارا دل، اور ہمارا دل. اب جب ہم اس دنیاوی زندگی میں شعور سنبھالتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے مذہبی نظام میں، اپنے ملکی نظام میں، ہر جگہ ہمیں بہت سی خرابیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ خرابیاں نظر بھی آتی ہیں، بلکہ کچھ خرابیوں سے ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. ہمارے ایک علاج، وہ علاج جو اللہ نے بھی بتایا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پورے عمل کی تصدیق کے ساتھ اس کی تصدیق فرمائی ہے. ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے. ترجمہ دہراؤں گا تو کہ ہم لوگ اہل عجم ہیں، ہمیں ہماری زبان میں ہی سمجھ آنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں کتنا بہترین اور مضبوط حل وہ اپنے کلام میں بتا رہا ہے کہ خبردار، یہ ترجمہ شروع ہو رہا ہے، خبردار اس بات پہ کوئی شک نہ رکھے کہ اللہ کے ذکر سے قلوب یعنی تمہارے دل جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک حل بتایا اطمینان کا. اب حدیث مبارکہ کو بھی دہرا لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی وجود کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر یہ سنور جائے، اگر یہ سدھر جائے، اگر یہ سنور جائے، اگر یہ سدھر جائے تو پورا وجود ہی سنور جاتا ہے، پورا وجود ہی سدھر جاتا ہے. اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جائے، خرابی پا جائے تو سارا وجود ہی بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آقا وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تمہارا دل ہے. کیا ہے؟ دل. اب مجمع میں حاضرین و ناظرین و سامعین توجہ کے ساتھ کہ ہماری زندگی میں جو کمیاں ہوتی ہیں یا تکلیفیں ہم پر ہوتی ہیں، اگر ہم پر کوئی بھی چھوٹی ہو بڑی ہو، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا ہی چبھا ہو، تو کیا ہم مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ذرا لندواز میں جواب دیں نا. ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی تکلیف، پتہ ہے کہ کانٹا چبھنے سے بہت نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، لیکن اتنی سی تکلیف سے بھی ہم مطمئن نہیں رہ سکتے. نہ آسانی سے سو سکیں گے، نہ چل سکیں گے. تو
مطمئن ہو سکتا ہے؟ کیا وہ خود کو مطمئن پاتا ہے؟ اب کسی کے پاس یا بے روزگاری ہے یا رزق کی کمی ہے، مقروض ہے، محتاجی ہے، غرض کاروبار میں نقصان ہے، رزق کم ہوتا جا رہا ہے، ایسی حالت ہو وہ بے روزگار مطمئن ہو سکتا ہے؟ کم رزق والا مطمئن ہو سکتا ہے؟ جس کو کاروبار میں رزق و مال میں نقصان ہو رہا ہو تو کیا وہ مطمئن ہو سکتا ہے؟ یعنی جو سہولتیں رزق و مال کی صورت میں ملنی ہیں، اگر وہ ہمیں پوری طرح نہ ملے تو ثابت ہوا کہ ہم مطمئن نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اب زندگی کے دیگر مراحل کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں بھائی، اگر کوئی بے اولاد ہے تو کیا وہ اولاد کے بغیر مطمئن ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، جاہل ہے، علم حاصل نہیں کر رہی، ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں، اولاد پڑھ نہیں رہی، ماں باپ سیدھے رستے پر چلانا چاہتے ہیں، وہ چل نہیں رہی، تو کیا ماں باپ مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اگر گھر کے اندر ماں باپ میں، بچوں میں، خاندان میں آپس کے لڑائی جھگڑے اور فسادات ہو، خرابیاں ہو، تو کیا گھر میں امن و سکون اور اطمینان مل سکتا ہے؟ اب دنیاوی جس کو مال کا، جسم و جان کا، گھریلو زندگی کے ہر ایک پہلو کو بھی ہم نے بذریعہ رکھ کر مختصر اشارہ کیا۔ اب میں تھوڑا سا مذہب کی طرف، شریعت کی طرف چلتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دنیا فانی ہے، موت بھی آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، موت آتے ہوئے دوسروں کو دیکھتے بھی ہیں، قبر میں جا کر بڑا ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے ایشیا اور پاکستان کے معاشرے کے اندر، باہر کے ملکوں میں تو نظام تھوڑے اور طریقے کے ہیں۔ کوئی فوت ہوتا ہے تو مختلف محکمے بنائے گئے ہیں کہ وہ مردہ وجود کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، خود ہی نہلواتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبرستان تک بھی لے آتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر تو بڑی پکی تصدیقیں ہیں کہ فوت ہوا تو ساری رات یا سارا دن عزیز و اقارب سے لے کر تمام، چاہے وہ مرد فوت ہو، عورت فوت ہو، بچہ فوت ہو، بوڑھا فوت ہو، ہاں بھائی سارا دن کنہوں نے ارد گرد بیٹھے رہنا؟ خواتین نے۔ کنہوں نے بیٹھے رہنا؟ خواتین۔ داداؤں نے بھی بڑے اچھے طرح خواتین کو مشاہدہ ہے کہ یہ وہ عورت، یہ مرد، یہ بچہ، یہ جوان، یہ جو کوئی بھی ہے، تو یہ ہمارے ہی درمیان ہنستا کھیلتا رہ رہا تھا۔ آج یہ مردہ وجود کے ساتھ خواتین چاروں طرف بیٹھی، کوئی عزیز و اقارب بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، دور و نزدیک سے آنے والے بھی ہیں، تمام خواتین کو یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے زندہ تھا، اب یہ مردہ وجود میں ہے۔ پھر اس کے بعد نہلوانے کا، اگر مرد ہے تو مرد حضرات نہلوا کر کفن پہنا رہے ہیں، عورت ہے تو عورتیں ہی نہلوا کر کفن پہنا رہی ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں بڑا قریب سے یہ مشاہدہ، یہ حقیقت ہر کوئی جان رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میت کو اٹھانے کے لیے مرد حضرات آ جاتے ہیں۔ اب مردوں کا مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جس کا جنازہ اٹھایا ہے، یہ ہمیں ہمارے عزیز
کر رہا تھا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، پھر وہ اسی جنازے کو اٹھا کر جنازہ پڑھنے کے مراحل سے بھی مرد گزرتے ہیں، وہ بھی آخری انجام بھی، سارے سفر کے آخری سفر کے مراحل اب مرد حضرات دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قبر کے مشاہدے کی طرف بھی مرد حضرات اس کے عین الیقین آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور حق الیقین کہ پورے وجود کے ساتھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے انجام، یہ ہے انجام کہ یہ قبر جو ہڈی میں سے کھود کر بنائی گئی، پھر اس میں اس وجود کو ڈالا جاتا ہے، اس مردہ وجود کو پھر کیسے اس کو قبر کو بند کر کے مٹی سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس یہ انجام۔ کوئی ہوگا مردوں میں سے جس نے یہ انجام نہ دیکھا، اور کوئی خواتین ہوگی کہ جنہوں نے گھر میں میت کو نہ دیکھا۔ تو ہمارے ایشیا اور پاکستان کے معاشرے کے اندر تو یہ انجام موت کا، مردہ وجود کا، آخری سفر کا، قبر میں دفنائے جانے تک کا ہر ایک کو پتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل کسی اور کی باری، پھر کسی اور کی باری، ہر ایک کو پتا ہے کہ ہر ایک کی باری آنی ہے۔ اور ہمارے مذہب کی طرف آ جائے تو ہمارا مذہب تو ہمیں یہ یقین دلا کر یقین لیتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تمہارے ایمان کا حصہ ہے، مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ تو اب مذہب کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں گم ہو کر نیکیاں نہیں کر رہے، کلمہ طیبہ اور درود و سلام، جو کلمہ طیبہ ہم پر اولین فرض ہے، ہم اس کے ورد سے بھی کمزور ترین، اذانیں سنتے ہیں، مسجدوں کے آگے سے گزرتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں پاتے، روزہ گرمیوں کا لمبا سمجھ کر دنیاوی نظام اس طرح سے بن گیا، یہ میں بھی نقشہ بتا رہا ہوں ساری حالات کا، کہ کوئی گرمی کا لمبا روزہ سمجھ کر بھی چھوڑ رہا ہے، اور کوئی مزدوری کے ڈر سے کہ مزدوری کرتا ہوں تو روزہ نہیں رہتا، مزدوری کرتا ہوں تو روزہ نہیں سنبھال پاتا، اور اگر روزہ رکھتا ہوں تو مزدوری نہیں کر پاتا۔ اسی کشمکش میں یا وہ روزہ رکھتا ہے یا مزدوری، کسی ایک کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان امتیوں، کیا مذہبی معاملات میں بھی فرائض سنتوں کے یا ہمارے حقوق العباد میں، حقوق العباد میں بھی ہم چلے جائیں کہ وہ ماں باپ کی برکتیں پتہ ہونے کے باوجود کہ جن کے چہرے کو ایک دفعہ صرف پیار بھری نظر سے دیکھنے سے قبول شدہ حج کا ثواب ہو، تو پھر ان کی خدمت کرنے میں، ان کا مزید ادب کرنے میں، ان کی زبانی ان سے محبت کرنے میں، ان کے جسم و وجود کو جو ہے خدمت کرنے میں، ان کو مالی طریقے سے ان کی خدمت کرنے میں کیا عجب ہو، لیکن ہم اس سے بھی کمزور، اس سے بھی دور۔ غرض عورت شوہر کے حقوق، شوہر عورت کے حقوق، یہ خاندان سے لے کے جب خاندان میں ہی ہمیں ماں باپ کے، میاں بیوی کے ان حقوق کا ہی حق جب ہم جو ہے اعتبار نہیں کر پا رہے، ان حقوق کو ہی قائم نہیں رکھ رہے، تو پھر باقی حقوق کل عباد کا کیا حال ہوگا؟
تو اب یہ مسائل تو ہر لمحے ہر طرف ہیں، معاشرتی زندگی کے اندر مسائل، رزق و مال میں، ہماری فائنینشلی رزق و مال کی زندگی میں مسائل، اب ہمارے مذہبی زندگی میں مسائل، اور جب ہم مذہبی زندگی کے مسائل ان تمام پہلوؤں پر جب ہم حل نہیں کر پائیں گے تو آخرت کا انجام بھی پھر صاف سامنے ہی ہے کہ آخرت کا انجام بھی، موت کی تلخی کتنی ہوگی، عذاب قبر کتنا ہوگا، محشر کی تلخیاں کتنی ہیں، محشر کا دن کتنا لمبا ہوگا، عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، زمین و آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، محشر کی تلخی کتنی ہوگی، پل صراط کی تلخیاں کیسی ہوں گی، جہنم کی آگ کی تفصیلات قرآن پاک کھول کھول کے درجے بیان کر رہا ہے، میزان کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے، جنت کی تعریفیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بار بار فرما رہا ہے، نیکی کرنے والوں کو موت میٹھی ملے گی، قبر میں راحت و سکون اور میٹھی نیند ملے گی، آخرت میں ان کو عرش کا سایہ ملے گا، پیاس میں ان کو حوض کوثر کا پانی اہتمام کیا گیا ہے وہ ملے گا، پل صراط ان کے لیے چھوٹا ہو جائے گا، جہنم سے ان کو نجات مل جائے گی، میدان میں ان کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح دوسرا نقشہ بھی کھینچ دیا گیا کہ جو نیکی سے دور ہوں گے، دنیاوی مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں ہی، نحوستیں گناہوں کی نحوستیں وہ تو ہیں ہی، موت بھی سخت ترین آئے گی، عذاب قبر کی انتہا کون برداشت کر سکے گا، محشر کی تلخیاں اتنی زیادہ کہ نفسی اپنی ہی کہ ماں اپنے بچے تک کی ہوش نہ رکھ سکے گی، اور پل صراط اتنا طویل کہ یہ ہمارے دنیا کے گناہ ہی ہمیں گرا کر سیدھا جہنم میں لے جائیں، جہنمی بنا دیں، میدان میں سرعام پوری مخلوق کے سامنے آج جھک کر گناہ کرنے والے، اس دن میدان سب کے سامنے ہوگا کہ نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ، تو لہذا فیصلہ میدان سے ہی ہو جائے گا، کوئی شفاعت والا عمل بھی نہیں کیا ہوگا اگر، تو پھر انجام واضح اور صاف سامنے۔ تو یہ حقوق العباد میں اور اسی طرح حقوق اللہ میں ان تمام پہلوؤں کا یہ نقشہ آپ کے سامنے، اور ہم سب اسی نقشے میں سے، اسی دونوں پہلوؤں میں سے کہیں نہ کہیں مشکلات کا شکار ہے۔ ہاں بھائی، میں نے جو یہ ذکر کیا، کوئی ہے ایسا کہ مجمع میں سے حاضرین اور ناظرین میں سے کہ ہاں بھائی میری دنیا بھی مطمئن، میں جسمانی طور پہ مطمئن، میں قلبی طور پہ مطمئن، میں روحانی طور پہ مطمئن، میں گھریلو سطح پہ مطمئن، میں اپنے تمام حقوق العباد میں مطمئن، میں حقوق اللہ میں مطمئن، میں موت میں مطمئن، میں قبر میں مطمئن، میں آخرت میں مطمئن، میں جنت میں مطمئن، کوئی مکمل اطمینان کا دعویٰ کرنے والا ہے کوئی؟ ہاں پہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر ہو جائے یا کھڑا ہو کر بتائے کہ میں اسی میں تو نہیں۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں یہ ہمیں حل بتا رہا ہے کہ میرے ذکر سے، اور میرا ذکر بھی وہ بھی میں نے بتا دیا کہ میرا ذکر بھی وہ جو تمام فرضوں میں سب سے پہلا بڑا اور مستقل فرض ہو، جو تمام سنتوں میں سے، سنت موقدہ میں سے سب سے پہلی بڑی اور مستقل سنت موقدہ ہو، جس میں میرا سب سے افضل نام ہو، میرا سب سے افضل مقام ہو، میرے محبوب کا سب سے افضل نام ہو، میرے محبوب کا سب سے افضل مقام ہو، اور میرے محبوب پر درود و سلام ہو۔
سنور گیا، دل سنور گیا تو سارا وجود سنور گیا، یعنی تمام بیماریاں ختم، تمام بیماریاں ختم، جسمانی ختم، قلبی ختم، روحانی ختم، تمام. جیسے میں نے بتا دیا کہ اطمینان یعنی اگر ایک پاؤں میں کانٹا بھی چبھا ہے تو تم مطمئن نہیں رہ سکتا. اگر تیرے گھر میں روٹی کے لیے کھانے میں اگر کسی ایک چیز کی بھی کمی ہے تو اپنے رزق سے مطمئن نہیں ہے. اگر تیرے گھر میں معمولی سا بھی فساد کا ہے تو مطمئن نہیں ہے. حتیٰ کہ تیرا بچہ ہوم ورک اسکول کا کام کرنے میں توجہ نہیں رکھتا تو ماں باپ تب بھی مطمئن نہیں. اب کیا طریقہ کار کیا جائے کہ سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے، سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بنانے والا بھی ہے اور اس کائنات کے ہر چھوٹے بڑے ہر ایک نظام کو بنانے والا، ہر خیر کی تخلیق کرنے والا ہے، ہر شر کی تخلیق کرنے والا ہے. بھائی پاؤں میں چبھنے والا کانٹا بھی کس نے بنایا؟ اللہ. بیماری کس نے تخلیق کی؟ شفا کس نے بنائی؟ رزق کس نے بنایا؟ کمی اور رزق کو زیادہ کرنے والا کون؟ تو شر سے پناہ دینے والا کون؟ مشکلات سے پناہ دینے والا کون؟ اور آپس میں محبت عطا کرنے والا کون؟ نیکیوں کی توفیق عطا کرنے والا کون؟ تو پھر ایک پورے قرآن کی حقیقتیں تو ہماری عقلوں، سوچوں، سمجھوں، فہموں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے مفسرین، ہر ایک نے بڑے بڑے طریقوں سے قرآن کے مفہوموں کو، مقاصد کو بیان کیا ہے. لیکن موجودہ دور میں ہر دور کا اپنا ایک تجزیہ ہے، ہر علاقائی سطح پر ایک الگ الگ تجزیہ ہے. جیسے عربوں کا ماحول ہے، عرب ممالک کے ماحول میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہاں کے ماحول میں شاید ہی کوئی اہل عرب ایسے ہوں گے کہ جن کی کم از کم کوئی 1 یا 2 یا 3 بیویاں نہ ہوں. لیکن پاکستان کے معاشرے کے اندر کوئی دھکے زور سے، حالانکہ شریعت میں اس کی اجازت ہونے کے باوجود ہم اپنے معاشرتی نظام کے تحت کوئی بیٹی والا بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹی کے اوپر کوئی شوہر نہ جائے. معاشرتی نظام ہمارے یہاں کے مذہبی نظام کے حوالے سے کئی ایسے معاشرتی ایسے مسائل ہیں جو ہمارے مذہب کے اوپر، جیسے پردے کے حقوق ہی لے لیں کہ جب ہم شریعت میں جاتے ہیں، سنتوں میں جاتے ہیں تو پردے کے ایسے سخت ترین مسائل جو ہیں اور احکامات اور سنتیں سامنے آتی ہیں، جبکہ ہم اپنے معاشرتی نظام کے اندر جہاں ہمارا معاشرہ زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی اکٹھے رہنے کا، کہ مذہب کے اندر جائیں تو کہیں سسر سے پردہ، کہیں دیور اور جیٹھ سے پردہ، کہیں ایسے رشتوں سے پردہ. لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں آتے ہیں، دوسرے معاشرے میں جائیں، عرب معاشرے میں جائیں تو وہاں عملی طور پہ ایسے ہو رہا ہوگا. لیکن ہم اپنے پاکستان، ایشیا کے معاشرے میں آئیں تو یہاں نظر میں پردہ، حیا میں پردہ، یہاں عمل میں نہیں ہو نظر آئے کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. وہ سسر کی نظر کو، وہ دیور کی نظر کو، وہ جیٹھ کی نظر کو، وہ بہو اور بیٹی کی نظر کو، ان کی نیتوں، ارادوں اور ان کی نظروں کو جاننے والا وہ اللہ ہے کہ ہر ایک کا پردہ کتنا مضبوط ہے، باحیا ہے. اگر ظاہر میں نہیں، اگر ظاہر میں نہ بھی نظر آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں کہ ہم معاشرتی حالات، علاقائی حالات کے
نہیں موسمی حالات کے تحت لباس اور نظر آتا ہے. تو غلط. اسی طرح ان چھوٹے چھوٹے مسائل کا نام مذہب نہیں ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہمیں اختلاف، لیکن اختلاف کا حل بھی کیا ہے؟ اختلاف بھی تو ہمیں مطمئن نہیں ہونے دیتا نا. کوئی نیا مسلمان، کوئی نیو مسلم جس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اب اس کو چاروں فرقوں کے علماء، کوئی کہے اونچی آمین کہو، کوئی کہے نیچی کہو، کوئی کہے ہاتھ یہاں پہ باندھو، کوئی کہے ہاتھ یہاں پہ باندھو، کوئی کہے کہ فطروں کے اندر دعا ایسے کرو، کوئی کہے ایسے کرو. نیا تو گھبرا کے ویسے ہی بھاگ جائے گا. تمہاری تو بات ہی ایک نہیں ہے، تمہاری تو بات ہی ایک نہیں ہے کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون سا عمل کو میں اپناؤں. تو بات ہو رہی ہے اطمینان کی کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف یا کسی بھی نعمت کی کمی ہمیں کبھی بھی مطمئن ہم نہیں رہ سکتے. اور اللہ تعالیٰ تو اعلانیہ حل بتا رہا ہے، اعلانیہ، اور قلب کا نہیں، قلوب کا لفظ استعمال کیا. قلوب کہ ہر دل رکھنے والا، ہر دل رکھنے والا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، مرد ہو عورت ہو، کسی بھی رشتے میں، حتیٰ کہ بچہ، حتیٰ کہ طالب علم، ہر ایک کے پاس دل ہے، ہر ایک کے سینے میں دل. ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی زندگی کا آغاز، زندگی کا آغاز. آج الٹرا ساؤنڈ کے اندر بھی جب پریگننسی کو چیک کیا جاتا ہے تو صرف ایک ہی چیز چیک ہوتی ہے کہ دل کی دھڑکن. اگر دل کی دھڑکن الٹرا ساؤنڈ میں آ رہی ہے تو ریکمینڈ کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ پریگننسی ہے. اس دل کی دھڑکن سے ہماری زندگی کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہی ہو جاتا ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے. بات ہے اطمینان کی. یہ سارے حقائق آپ جانتے ہی تھے، میں نے نئی باتیں نہیں بتائی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم سب ہی اس کا شکار ہیں. تو بات ہے حل کی، حل. اور حل جو ہے اللہ تعالیٰ اعلانیہ فرما رہا ہے کہ میرے اس بتائے ہوئے حل پر شک بھی نہ کرنا. میرے اس بتائے ہوئے حل پر خبردار کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، وارننگ کر رہا ہے کہ میرے اس بتائے ہوئے حل پر کوئی شک نہ کرے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کا، اور اللہ کا ذکر سب سے پیارا اللہ کا ذکر کس میں ہے؟ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ. تو پھر اس سے تمہیں تمہارے قلوب مطمئن ہو سکتے ہیں. مطمئن کیسے ہوں گے؟ کہ پھر ہر مسئلے کا حل ہوگا. ہر مسئلے کا حل کون کرے گا؟ جس نے ساری کنجی اس ایک آیت کے حصے میں رکھ دی کہ میرے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تمہارے قلوب مطمئن ہو جائیں گے. یعنی کیسے مطمئن ہوں؟ بھئی ایسے مطمئن ہوں گے کہ بیمار شفا پا جائیں گے، اور بے روزگار روزگار پا لیں گے، کم رزق والے زیادہ رزق پا لیں گے، نقصان اٹھانے والے نفع میں کے مقام تک پہنچ جائیں گے، فساد والے امن کا، محبتوں کا جو ہے انعام پا لیں گے، اور نیکی سے دور رہنے والے نیکیوں کی توفیق پا لیں گے. اور جب نیکیوں کی توفیق پا لیں گے، وہ حقوق العباد کا، بھائی کون اپنے حقوق نہیں جانتے؟ کیا ماں باپ نہیں جانتے؟ کیا میاں بیوی نہیں جانتے؟ کیا اولاد نہیں جانتے؟ کیا بھائی نہیں جانتے؟ ہم مسلمان نہیں جانتے؟ ہر کسی کو 33% پاس اسٹیج ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کو کم از کم 50-60-70% سے زیادہ ہی حقوق کا پتہ ہے. تو اس حوالے سے ہمارے
گھریلو نظام سے لے کر ذاتی نظام، پھر گھریلو نظام، معاشرتی نظام، اور پھر اس کے بعد ہمارا مذہبی نظام، پھر اس کے بعد ہمارا ملکی نظام، کہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کو اختیار کر لیں، اس طریقے کو اختیار کر لیں، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے کی تصدیق فرما دی، اس طریقے کی تصدیق فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہارے قلوب اطمینان پا جائیں گے، یعنی تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تو بھائی جس کو کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو، میں نے تو کانٹے کی مثال دی ہے، سوئی چبھنے کی مثال دی ہے، کہ اگر کسی کو معمولی سی سوئی جیسی چبھن بھی تکلیف ہو تو مطمئن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرمائے گا کہ تمہیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ایسا اطمینان عطا فرمائے گا کہ تجھے بڑی بڑی بیماریاں تو کیا، تجھے کانٹا بھی نہیں چبھنے دے گا، یہ بھی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ بے روزگاری تو کیا، مقروض ہونا تو کیا، کہ وہ تجھے ایسا اطمینان عطا فرمائے گا کہ تو جیسے بانٹنے والا خوش ہوتا ہے نا، جیسے بانٹنے والا اوپر والا ہاتھ جب بانٹا تو کتنا خوش ہوتا ہے، یعنی اطمینان کی کہا ہوتی کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرا اور میرے گھر بار کا بھی سارا کچھ پورا ہو رہا ہے، اور میں بانٹ بھی رہا ہوں، یعنی اطمینان کہ جس درجے تک چاہے کہ تو مکے اور مدینے کی حاضری کو ترس رہا ہے، تو پھر اگر تیرا اطمینان اسی میں ہے کہ تو وہاں حاضری دے، تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کو اپنا لے کہ کم از کم ایک دفعہ تو ضرور جائے گا، اور جب اس طریقے کو زیادہ اپنا لے گا تو بار بار جانے والا بن جائے گا۔ اور یہ اطمینان تیرے وجود کا، یہ اطمینان تیرے قلب کا، اور یہ اطمینان یہاں تک اگر تو آگے اطمینان کو، ہاں بھائی موت کی سختی، قبر، محشر، پلسرات، یہ معاملے تو ظاہر میں تو آنے ہی ہے، کہ اس کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں آ کر تجھے زیارت عطا کر جائیں گے، تیری روح کو اپنے ساتھ لگا کے وعدہ کر جائیں گے کہ میرے امتی پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہاں بھائی، یہ حدیث میں فرما دیا گیا نا کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کہ میں خواب میں آؤں گا تو میں جو وعدہ کر جاؤں گا وہ پورا بھی کروں گا، اور اسرائیل آئے گا تو میں بھی پاس ہی کھڑا ہوں گا، اور قبر میں میرے امتی کہ تو ایسا مطمئن کہ منکر نکیر کے سارے سوالوں کا جواب میں ایک ہی جملے میں دے دوں گا کہ جاؤ یہ میرا امتی ہے۔ اور محشر کا اطمینان کہ قبروں سے یہی کلمہ پڑھتے ہوئے تو اٹھے گا اور سیدھا عرش کے سائے میں چلا جائے، اور حوض کوثر پر کہ پیاس کی بے اطمینانی بھی تیری دنیا میں ہی مٹا دی جائے گی، کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے نائبین، آپ کے خلفاء، آپ کے روحانی نظام کو آگے چلانے والے جب ذمہ داری اٹھا لیں گے تو حوض کوثر پر کن کی ڈیوٹی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محبوبین وہاں جو ہے حوض کوثر کا پانی بانٹ رہے ہوں گے، اور جس نے وعدہ کیا ہوگا ان کا
میں ہوگا. آپ اطمینان ہو گیا نا آخرت. اور جس کو زیارت کر کے جس کو زیارت عطا کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی, علی مرتضی کرم اللہ وجہ نے کر دی, خواتین کے لیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کر دی, اللہ کے محبوبوں میں سے جو آپ کے نائبین ہیں, کسی نے بھی جب زیارت عطا کر دی تو بس کی پریشانی ختم ہو گئی. دنیا کی تو ختم ہو گئی, آخرت کا بھی اطمینان مل گیا کہ موت بھی میٹھی ہوگی, قبر بھی پرسکون ہوگی, اور محشر میں بھی سکون ہوگا, اور سیدھا جنت میں جائیں گے. یہ اطمینان, یہ سارے اطمینان دنیا میں حاصل کیے جا سکتے ہیں. سارے اطمینان یہ دنیا میں حاصل کیے جا سکتے ہیں. الحمدہ وقت کی نزاکتیں بھی ہوتی ہیں. یہ ایک لمبا موضوع ہے. لیکن یہ کنجی جس طرح پورے گھر کا نقشہ, پورے گھر کے اندر پایا جانے والا ساز و سامان, پورے گھر کے ساز و سامان کے استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ بتانا شروع کریں تو کتنی لمبی چوڑی بات ہے, لمبی چوڑی بات بن جاتی ہے. لیکن اگر گھر کے تالے کی کنجی پکڑا دی جائے تو اطمینان تو ہو جاتا ہے کہ گھر میرا ہے, گھر کی ساری چیزیں بھی میری, گھر بھی میرا ہے اور گھر کی ساری چیزیں بھی میری. اس گھر کے مالک نے مجھے چابی پکڑا دی ہے کہ یہ گھر میرا ہے, اور چابی پکڑ کر میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ یہ گھر میرا ہے. تو اس دنیا کے اندر اطمینان. اب ہماری کمزوری ہے کہ ہم پہلے نمبر پر تو ذکر کو اختیار ہی نہیں کر پاتے, اور اگر ذکر کو اختیار کر پاتے ہیں تو ذکر کے طریقوں کو نہیں سمجھ پاتے, ذکر کے طریقوں کو نہیں سمجھ پاتے. حضور نوشہ پاک فرماتے ہیں کہ دارو کو, بھائی یہ جو دوائی دارو کہتے ہیں, دارو کی بات بتا رہے ہیں کہ دارو کو جو دیوے حکیم, یعنی جو حکمت کو جاننے والا ہے, وہی تجھے تیری بیماری کی جو دوائی دے گا وہی تیرے لیے فائدہ مند ہوگی. کہ دارو وہ جو دیوے حکیم, خود دارو کیا کرے سکیم. دارو وہ جو دیوے حکیم, خود دارو کیا کرے سکیم. عطایت وہ جو پیر فرمائے, اپنا کیا کچھ کام نہ آئے. عطایت وہ جو پیر فرمائے, اپنا کیا کچھ کام نہ آئے. تجھ کو پڑھاوے جو پیر. یہ دونوں شفا کے کلام کہ جن کی زندگیاں اللہ کے محبوبوں کی حقیقتوں تک پہنچنے میں گزری, تو یہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہمیں حقیقتیں بتا رہے ہیں کہ دارو وہ جو دیوے حکیم, خود دارو کیا کرے سکیم. عطایت وہ جو پیر فرمائے, اپنا کیا کچھ کام نہ آئے. تجھ کو پڑھاوے جو پیر, اس پر چلے تو ہو فقیر. یعنی فقیر وہ نہیں مانگنے والا, فقیر وہ جو بلاد کے اعلیٰ درجے والا فقر ہے, جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. یہ محتاجی والا فقیری نہیں, وہ جو اللہ کو پسند ہے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو یہ ہے محبتوں کی بات ہے کہ پہلے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے ذکر میں تیرے ذات سے لے کر تیرے گھریلو نظام, تیرے حقوق العباد, تیرے حقوق اللہ, اور تیری آخرت, تیرے اس وجود کا سکون, تیرے اس قلب کا سکون, تیری روح کی ساری حقیقتیں, تیری روح کی ساری حقیقتیں کہ جب تیرا وجود پاک ہوگا, تیرا قلب پاک ہوگا, تو تبھی تجھ کو زیارتیں, تیری روح اس قدر حقیقت تک پہنچ سکے گی کہ تیری روح کو زیارتیں ہو سکے. ایسے ہی تو نہیں ہو سکتی, ایسے تو نہیں ہو سکتی.
اور ہم تو چاہنے کے باوجود بھی مکے مدینے نہیں جا سکتے، اللہ کے محبوب کو خوابوں میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یا اللہ کے محبوبوں کو خوابوں میں کیسے لا سکتے ہیں؟ تو یہ بات کہ جب ذکر اختیار کیا ہوگا، اور ذکر کے تمام طریقے جو اللہ کے محبوبوں نے سیکھے ہیں، آسان ترین طریقوں سے جو ذکر کے طریقے بتائے ہیں، جو اوقات بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، اور جو نیتیں بتائی ہیں، جو ارادے بتائے ہیں، جو تصورات بتائے ہیں، جو اعمال کے طریقہ کار بتائے ہیں، جب تم ان تمام چیزوں کو اختیار کر لو گے، ان تمام طریقوں کے مطابق خود اس چیز کو اختیار کرو گے، تو تمہارا وجود بھی اطمینان پا جائے گا، تمہارا دل بھی اطمینان پا جائے گا، اور تمہاری روح بھی، تمہاری دنیا بھی، تمہارا ظاہر بھی، تمہارا باطن بھی، اور تمہاری آخرت بھی مطمئن ہو جائے گی۔ لیکن ضرورت یہی ہے، ضرورت بھئی چھوٹی بڑی سر درد ہو، ہر کسی کو پتا کہ پیرانڈا لے لو، پیراسیٹامول کی لے لو، ڈسپرین لے لو، یہ چھوٹی کا تو ہر ایک کو پتا، چھوٹی کا تو ہر ایک کو پتا۔ بھئی آنکھ کی بیماری، دماغ کی بیماری، کان کے اندر کی تکلیف، سینے کی تکلیف، دل کی بیماری، پھیپھڑوں کی بیماری، جگر کی بیماری، گردوں کی بیماری، ظاہری وجود میں اندرونی بیرونی اور ایسی بیماریوں کا علاج کوئی عام جنرل پریکٹیشنر یہ ڈسپینسر نہیں کرے گا، وہ تجھے یہی کہے گا اسپیشلسٹ کے پاس جا۔ کیا کہے گا؟ اسپیشلسٹ کے پاس جا۔ کہ اس کا جو اسپیشلسٹ ہے، یہ بھائی یہ میری پہنچ سے باہر والا کام، یہ میری پہنچ سے باہر والا کام ہے، میں تو تجھے چھوٹی موٹی دوائی دے سکتا ہوں، باقی اگر تیرے امراض، تیرے وجود کی تکلیفیں زیادہ سنجیدہ ہیں تو لہذا اس وجود کے پاک ہونے والے، اس وجود کے اطمینان والے، دل کے اطمینان والے اور روح کے اطمینان والے اسپیشلسٹ جو اس میں کامل ہیں، کہ جو اس وجود کے کامل ہونے کے طریقوں کے جاننے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، اور جو قلوب کے اطمینان اور مطمئن ہونے والے طریقوں کے سمجھنے والے اور سمجھانے والے اور کروانے والے ہیں، جو روح کے مطمئن ہونے والے اور روح کے مطمئن کرنے والے اور کروانے والے طریقوں کے سمجھنے والے ہیں۔ بات اس طریقہ کار کے ذکر کی ہے، یہاں خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں خالی ایک گولی سے کام نہیں چلے گا کہ میڈیکل سٹور میں سے جمنٹ میں گولی ہی کھانی ہے، گولی ہی کھانی، کیا پتا کہ تو پیناڈال کی جگہ گندم والی گولی کھا لے، بغیر پوچھے، بغیر تشخیص کیے۔ لہذا یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے ذکر میں پھر یہ جنہوں نے ذکر کیا، جنہوں نے اپنے اس ذکر سے، اللہ کے ذکر سے اپنے وجود کے اندر، اپنے قلوب کے اندر، اپنی روح کے اندر حقیقتیں پیدا کی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا کلام اعلامیہ کھلا بیان کر رہا ہے کہ جب ہمیں وہ دعا بھی سکھا رہا ہے اور رستہ بھی بتا رہا ہے، دعا بھی سکھا رہا ہے، رستہ بھی بتا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ ام القرآن، قرآن کی ماں، ام القرآن کا جس کے بڑے بڑے پیارے نام ہیں، اسی کا ایک حصہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں
طرح تیرا دل مطمئن ہو سکتا ہے، کس طرح تیری روح مطمئن ہو سکتی ہے، کس طرح تیرے گھر کا نظام مطمئن ہو سکتا ہے، کس طرح تیرے مذہب کا نظام مطمئن ہو سکتا ہے، کس طرح تیری روحانیت، تیرا ظاہر اور کس طرح تیرا باطن مطمئن ہو سکتا ہے، اور کس طرح تیری آخرت مطمئن ہو سکتی ہے۔ یہ کنجی پہلی کنجی ہے اللہ کا ذکر، اور دوسری کنجی ہے کہ اس ذکر کو سارے طریقوں کا جاننے والا اللہ کا بندہ اسپیشلسٹ۔ دعائی بھی ضروری ہے، اسپیشلسٹ بھی ضروری ہے۔ اور میں نے دونوں شفا کے کلام سے اپنی رہنمائی کرتی ہے کہ دارو تو تیار ہو گیا، دارو تو کافی سارے ہی پڑے ہیں، لیکن دارو وہ جو دیوے حکیم خود دارو کیا کرے سکیم، عطایت وہ جو پیر فرمائے اپنا کیا کچھ کام نہ آوے، تجھ کو پڑھاوے جو پیر اس پر چلے تو ہو فقیر۔ دونوں ضرورتیں، یہ دونوں کنجیاں ہیں کامیابی۔ تو ثابت ہوا کہ ہم سب کا ہی اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اور وہ اللہ کی یاد کے وہ طریقے جو اللہ کے محبوب نے کوئی اللہ کو یاد کرنا تھا تو 20-20 سال جنگلوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، پتے کھانے کی کیا ضرورت ہے، روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، سخاوتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اللہ کے یاد کرنے والے کہ جنہوں نے یاد کے لیے تاج و تخت بھی ٹھکرا دیے، وہ کیا ضرورت ہے؟ جو اپنے نفس کو، اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے اور جو ہاتھوں پہ چلے گئے، وہ کیا ضرورت تھی؟ وہ جو اپنے گھر میں ابو بکر سامان کے لیے سوئی بھی چھوڑ کر نہیں آئے، وہ کیا ضرورت تھی؟ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ چاروں طرف تلواروں میں چار بھائی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لیٹ گئے، وہ اطمینان، یہ ہے اطمینان کی دلیل کہ چاروں طرف تلواریں ہوں، اور علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میری وہی زندگی کی سب سے رات مطمئن رات ہے۔ یہ ہے اطمینان کہ چاروں طرف ننگی تلواریں بھی ہوں، اور جس کو اطمینان کی دولت حاصل ہے، تلواریں ملتا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ابو بکر کا اطمینان کہ جس کو اطمینان حاصل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے تو کفار و مشرکین ان کے بیوی بچوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اطمینان کہ ابو بکر گھر کا سارا سامان لے آئے تو پھر بھی فاقہ نہیں ہمیں نظر آتا، بھلے یہ اطمینان ہے، یہ شہید کا اطمینان ہے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ جب شہید سے سوال کیا جائے کہ تیری کیا تمنا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ دنیا میں بھی ایک بار کٹ کے آتا جاؤں۔ یہ ہے وہ اطمینان، تو اطمینان کے یہ سارے درجے ہے، نام اطمینان، لیکن اس کے درجے ہمیں ہر درجے پر اطمینان کی ضرورت ہے کہ ہمارا وجود مطمئن ہو جائے، ہمارا دل مطمئن ہو جائے، ہماری روح مطمئن ہو جائے، ہمارے گھر بار کا نظام مطمئن ہو جائے، ہمارے رزق کا نظام مطمئن ہو جائے، اور ہماری زندگی کے تمام مسائل ایسے حل ہو جائیں کہ ہم مطمئن ہو جائیں، اور اسی طرح ہمارے مذہبی نظام، ہماری ذات سے لے کر کے ہم خود بھی مذہب کے سارے نظام اور احکامات پر نہ تو پوری طرح عمل کر پا رہے ہیں، نہ ممنوعات سے بچ رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم احکامات پر عمل کرنے کا اطمینان بھی حاصل کر لیں اور ممنوعات سے بچنے کا بھی اطمینان حاصل کر لیں؟ اور میں نے آخرت کی بات بھی بتا دی کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے مطمئن ہو کر مرے کہ کوئی فکر والی بات نہیں، موت سے لے کے جنت تک سارے ہی میرے ساتھ ہیں، سارے ہی محبوبین میرے ساتھ ہیں، سب ساتھ ہوں گے، میں اکیلا نہیں ہوگا کسی جگہ۔ یہ دنیا والے تو قبر تک میرے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کے محبوبین تو موت سے لے کے
اور جو ہمیشہ ہمیشہ اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی